کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جملے بازی کرنا. کیا سیاست کا مطلب ہے ریپسٹ کو جیل سے چھڑا دینا؟ نہیں، سیاست کا مطلب ہے خدمت خلق. سیاست کو ہم جوڑتے ہیں کس سے؟ دنیا دار لوگوں سے. جتنی اچھی سیاست ایک عالم دین کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی دوسرا طبقہ نہیں کر سکتا. یہ لکھ لیجیے آپ. کیسے؟ جب لوگ سیاست میں آتے ہیں، جب ان پڑھ گوار لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ شراب کا کاروبار کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ زانیوں کو جیلوں سے چھڑائے گا. آپ کے سماج کے معصوم انسان کو پکڑ کر تھانے میں لے جا کر دبا دبا کر مار دیا جائے گا. جب ان پڑھ لوگ آئیں گے، لیکن جب کوئی ایک عالم دین چن کر آتا ہے تو وہ کبھی بھی شراب نہیں پیے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ قوم کے ساتھ دغا بازی نہیں کرے گا، وہ ریپسٹ کو کبھی بھی جیل سے نہیں چھڑوائے گا. ایک عالم دین ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کے دل و دماغ میں احادیث مبارکہ ہے. کبھی بھی وہ دنیا دار ایک ان پڑھ گوار سیاسی لیڈر سے الگ ہٹ کر سیاست کرے گا. جو لوگ بولتے ہیں کہ علماء کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اٹھاؤ تاریخ. ہم جس امام کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ بیٹھ کر صرف حدیث پڑھاتے تھے؟ کیا وہ قرآن کا درس دیتے تھے؟ اس وقت کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کی کہ ابو حنیفہ بہت بولتا ہے، مجھے کام نہیں کرنے دیتا ہے. ایک کام کرو، میرے دربار میں ان کو ملازمت دے دو، قاضی بنا دو. آہستہ آہستہ ان کے ایمان کو خرید لیں گے، کمزور بنا دیں گے. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ میں تجھ جیسے غدار کے ساتھ رہ کر اپنے قوم کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. الگ ہٹ کر اور ان کے خلاف ڈٹے رہے، ظلم کو ظالم کہتے رہے اور ظلم کے خلاف آواز بند کرتے رہے. کون تھے؟ امام ابو حنیفہ، جن کی مسلک پر ہم لوگ آج نماز پڑھتے ہیں، جن کے بتائے ہوئے بہت سارے مسائل پر آج ہم اپنی شریعت کو مانتے ہیں. میرے بھائیو، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل اٹھائیے بنو عباسی کی سلطنت میں، انہوں نے کہا کہ قرآن خدا کی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے، پی ایم کے سامنے میں، اور یہ کہا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا فرمان ہے. ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی تھی. امام احمد بن حنبل کی، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، جن کے دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ایک عالم دین کو سیاست کے میدان میں نہیں آنا چاہیے، اٹھاؤ عمر فاروق کی تاریخ. 22 لاکھ مربع میل کا پرائم منسٹر اس دھرتی کا کوئی ہے تو اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے ایک ایک گھر تک جا کر اناج پہنچایا تھا. آج کا پرائم منسٹر کیا کرتا ہے؟ گھر میں اناج ہے تو اس کو بھی نکال لیتا ہے. لیکن صحیح سیاست اگر کسی نے دکھایا، کسی نے بتایا ہے تو کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. صحیح سیاست کون کر سکتا ہے؟ جس کو دین کی اور شریعت کا جس کو پہچان. یہ تو بات ہو گئی ان لوگوں کی. میں نے بہت شارٹ بات کی ہے کیونکہ ابھی ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے، میں تو ایک طالب علم ہوں، تو اسی لیے اگر کسی شخص کو اور بھی تسلی چاہیے کہ علماء کو نہیں آنا چاہیے، علماء نہیں ہے تو شرابی ہیں، علماء نہیں آئیں گے تو کبابی آئیں گے. آپ کی بیٹیوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھیں گے. جنہیں سنویدھان کا پتہ نہیں وہ آئیں گے. جو اللہ سے ڈرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندوں کے حق حقوق ان تک پہنچائے گا.
ارے تم کیا، علماء کی فضیلت رب بیان کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء جتنی اچھی قیادت کر سکتے ہیں اس دھرتی کے اوپر اس قوم کی قیادت اتنی بہتر کوئی نہیں کر سکتا ہے جناب۔ اسی لیے ہم علماء کو ٹارگیٹ خدا کے واسطے نہ کریں، بلکہ اسلام میں سیاست خدمت خلق کے مانند ہے، اور آج اچھے لوگ نہیں آتے ہیں تو برے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کی رہنمائی ضروری۔ دوسری بات، بہت سے لوگ بولتے ہیں مولانا پارٹی کے تعلق سے، ایک اعتراض تو مجلس کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کہ مجلس مسلمانوں کی پارٹی ہے، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایک فرقہ باطلہ موجودہ سرکار کو ہمیشہ یہ پارٹی فائدہ پہنچاتی ہے، اس طرح کے اعتراضات ہیں۔ بیرسٹر صاحب بولیں گے، سید معین صاحب بولیں گے، یا عبداللہ سالم بولے گا، تو ان کے بولنے سے اغیار کو فائدہ ہوتا ہے، ان کے ایم پی جیت جاتے ہیں، ان کے ایم ایل اے جیت جاتے ہیں۔ ذرا ایک بات بتائیے، جس وقت سن 2004 سے پہلے اٹل بہاری واجپئی تھے، اس وقت تو عبداللہ سالم پڑھ رہا تھا، سید معین الدین صاحب اتنے متحرک نہیں تھے، اس وقت بیرسٹر صاحب نے تو پورے بھارت میں کینڈیڈیٹ دیا نہیں تھا۔ سن 2019 میں لوک سبھا کا الیکشن ہوا، بیرسٹر صاحب نے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ایم پی کے لیے، ایک اورنگ آباد اور ایک بہار میں کشن گنج، تو 2 کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے سے 300 سے ادھک سیٹ کیسے جیت گئے؟ یہ الزام غلط ہے، یہ الزام آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے، آپ کو بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ ان کے بولنے سے، ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے سے دوسروں کو فائدہ ہوتا۔ اور ایک پارٹی پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر پارٹی کا نام غلط ہوتا تو چناؤ آیوگ ہی کہہ دی کہ آپ کا پارٹی کا نام غلط ہے، وہ پرمیشن ہی نہیں دیتے۔ جب اکالی دل ہو سکتا ہے، جب یادو کی پارٹی ہو سکتی ہے، محترمہ مایاوتی کی پارٹی ہو سکتی ہے، تو پھر جناب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور قوم کے لوگوں، یہ موقع ہے آپ کے لیے۔ ہم کسی پارٹی کو ہم نہیں کہیں گے، ہم نے ہمیشہ سے 60 65 70 سال سے ہم نے ساری پارٹیوں کو دیکھا، کس کو ووٹ دیا؟ فلاں پارٹی کو، بھائی سیکولر پارٹی ہے، پرانی پارٹی، یہ لیجئے ووٹ، اچھی بات ہے، ہم آج بھی دے دیتے ہیں آپ کو ووٹ، دیتے ہوئے آئے ہمیشہ سے۔ لیکن یہ بتائیے، ہم کو جہاں جہاں ضرورت پڑی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے کچھ کیا؟ ہمارا ووٹ آپ نے لیا، آپ نے کیا کیا؟ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جانتے ہیں، سی لیول ہے جس کو بولتے ہیں؟ کیا سٹیزن امینڈمنٹ ایک بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 14 کا خلاف نہیں ہے؟ ایکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا، بھارت کا ایک ایک ناگرک برابر ہے، سمویدھان کہتا ہے کہ سب برابر ہے، اور ادھر قانون کیا پاس ہوتا ہے؟ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، جس کا نام عبد الرحمان ہوگا، این آر سی سے نام کٹ جائے تو دوبارہ اس کو انٹری نہیں ملے گی، یادو ہوگا، کمار ہوگا، چودھری ہوگا، کوئی اور ہوگا، مسلم کے علاوہ کوئی اور ہوگا جناب، اس کو پارٹی میں، اس کو بھارت کے اندر دوبارہ انٹری مل جائے گی۔ آپ کا نام عبد الرحمان ہوگا تو آپ کو انٹری نہیں ملے گی، کیوں؟ کیونکہ آپ کا نام عبد الرحمان۔ یہ بھید بھاؤ کیوں؟ اس وقت آپ کو بولنے کی ضرورت تھی، کم سے کم 70 سال سے آپ نے ہمارا ووٹ لیا، احسان کا بدلہ چکاتے آپ۔ جب وہاں پر لوک سبھا میں بل پاس ہو رہا تھا تو چلو جناب، آپ لوک سبھا میں زیادہ نہیں تھے، راجیہ سبھا میں آپ کی اکثریت تھی کہ نہیں تھی؟ طلاق کے معاملے میں لوک سبھا میں آپ زیادہ نہیں تھے، راجیہ سبھا میں آپ کی اکثریت تھی کہ نہیں تھی؟ بتائیے، ان جگہوں پہ آپ کی اکثریت تھی لیکن آپ خاموش رہے۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ آپ کو صرف ہمارا ووٹ چاہیے، اور ہمیں ہمارا ووٹ لے کر ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ سنو،
جب CAA تھا تو کہاں تھے؟ NRC کی بات کی تو کہاں تھے؟ بابری مسجد کی بات کی تو کہاں تھے؟ جب تبریز کو مارا گیا تو کہاں تھے؟ موب لنچنگ ہوتا تھا کلمہ پڑھنے والوں کا، آپ کے ووٹرز کا موب لنچنگ ہوتا تھا۔ 70 سال سے جو آپ کو ووٹ دیتے ہوئے اس وقت سے آپ کہاں تھے؟ ان معاملوں میں آپ نظر نہیں آئے۔ کون نظر آیا CAA پہ؟ اویسی نظر آیا۔ CAA پہ کون نظر آیا؟ اویسی نظر آیا۔ طلاق کے معاملے میں کون بولتا ہوا نظر آیا؟ اویسی نظر آیا۔ اور جناب تبریز کو مارا گیا، کون نظر آیا؟ اویسی نظر آیا۔ پردے کے خلاف اگر کسی نے اپنی آواز بلند کی تو کس نے بلند کی؟ اویسی نے بلند کی۔ جب ہر جگہ پر آواز اویسی بلند کرے گا تو ہمارا ووٹ بھی اویسی کو جائے گا، تمہیں نہیں جائے۔ میرے بھائیو، دوسری بات، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے سیمانچل میں بہت ہوتا ہے، ہمارے سیمانچل میں بہت اعتراضات ہوتے تھے کہ مولانا کیا 5-10 سیٹ لے کر آپ کیا کر لو گے، کیا کر سکتے، آپ سرکار تو نہیں بنا سکتے۔ ایک بات بتا دوں، سیاسی لوگ پرانے ہیں، یہاں پر ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ سیاست کی دنیا میں جو ہم نے کورس کیا ہے، میں اس کے نالج کے مطابق بتا دوں آپ کو، علاقے کی ترقی لوکل نیتا کرتا ہے۔ لوکل نیتا جو ودھائک بنے گا تو ترقی کے لیے اس کے فنڈ ہوں گے، سورسز ہوں گے، وہ کرتا ہے۔ اگر نیتا آپ کا اچھا ہے، بھلے ہی سرکار نہ ہو، تو آپ کے علاقے کو، آپ کے محلے کو، آپ کے سماج کو چمکا دے گا، روشن کر دے گا۔ ابھی دیکھ لیجئے، میں آپ کے گودرا گھوما ہوا، ہمارے جتنے بھی مائنورٹیز کے محلے ہیں، گلی ہے، اتنا بڑا بڑا گڈھا ہے، گاڑی کے ٹائر گھس جاتے ہیں۔ آج جس گاڑی سے آ رہے تھے، ہم لے کر آ رہے تھے احمد آباد ایئرپورٹ سے، کچھ دور تک چلے، اس کے بعد گاڑی نے دھکا لگانا شروع کر دیا اپنے آپ میں۔ کیوں؟ کھڈے میں چلتے چلتے وہ گاڑی گھوڑی ہو گئی۔ اب کسی طریقے سے ہم نے آیت کریمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ گاڑی دھکے لے لے کر گودرا پہنچی، لیکن پہنچ گئے۔ جب آپ کا لیڈر نہیں ہوگا تو اسی شہر کا ایک ذمہ دار ویکتی محمد قاسم، اس کے لیے کون انصاف مانگے گا؟ بلقیس بانو کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ کوئی بات کہ ہم آپ کو جتاتے میں نہیں چاہیے کرسی۔ آج ہم مفتی صاحب کو کہتے بیٹھ جائیں، لیکن پہلے حساب دو پچھلے 70 سال کا۔ تم اپنے کینڈیڈیٹ کو، احسان جعفری کو نہیں دلا پائے انصاف۔ تمہارا کینڈیڈیٹ تمہارا MP تھا، ان کو تم انصاف نہیں دلا پائے۔ بلقیس کے اوپر تم خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہتے ہو؟ ہمارا ووٹ لے کر جناب منتری بن جاتے ہو، اور جب باری آتی ہے بچانے کی تو منہ موڑ لیتے ہو۔ ہمیں نہیں چاہیے تمہاری دوہری پالیسی۔ اب ہمارا قائد کھڑا ہو چکا ہے، اب ہمارا لیڈر کھڑا ہو چکا ہے، ہمارا ووٹ ہوگا تو ہمارے لیڈر کو ہوگا۔ نہیں کریں گے غلامی ہم ہر کسی کو۔ مایاوتی کھڑی ہوئی تو میرے بھائی اور چماروں کی تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ اتر پردیش میں یادو کھڑا ہوا، اکھلیش یادو کی تقدیر بدلی کہ نہیں بدلی؟ بہار میں لالو کھڑا ہوا تو وہاں کی یادو کی تقدیر بدل دی۔ آپ کی تقدیر کون بدلے گا؟ آپ کی یہ جب بیرسٹر کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ بھول جائیے جناب کہ ہم نہیں بیٹھیں گے CM کی کرسی پر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہم تمہیں CM بھی بننے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ ایک بات بتاتے ہیں، ہمارے سیمانچل میں 4 سیٹ آئے، 5 سیٹ آئے الحمدللہ۔ لوگ ادھارن دیتے ہیں، بھاگ گئے، چلے گئے، 4 چلے گئے، 4 ہی گئے۔ ہم جیسا طالب علم زندہ ہے سیمانچل کا، انشاءاللہ آنے والے وقت میں 4 کا 3 گنا لے کر آئیں گے۔ اب ڈر ہے وہاں، پتہ ہے کیا ڈر ہے وہاں؟ ڈر اس بات کا ہے، 12 سیٹ 13 سیٹ کی ضرورت تھی کس کو؟ تیجسوی کو بنانے کے لیے۔ 5 سیٹ کن کے پاس؟ مجلس کے پاس 5 سیٹ۔ آپ کے انہوں نے دیکھا کہ ارے عبدالرحمان صاحب سے کہیں گے کہ عبدالرحمان صاحب ہمیں سپورٹ کیجئے، تو عبدالرحمان صاحب
کیا بولتے ہیں سیمانچل ہمارا بہت بیکورڈ ایریا ہے، سیلاب کی وجہ سے بہت دقت ہوتی ہے وہاں پر. تو اب اختر الایمان صاحب کہہ سکتے ہیں نا کہ تجسری صاحب ہمیں ہمارا حق چاہیے. کیوں؟ 5 MLA ہیں ہم، 5 MLA نہیں دو گے تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، تمہاری سرکار نہیں بننے دیں گے. مثال کے طور پر آپ کے گجرات میں 2 پارٹی ہے، برابر سیٹ آئی، لیکن 10 سیٹ کا ڈفرینٹ ہے، اور وہ 10 سیٹ کس کے پاس ہے؟ مجلس کے پاس. حالانکہ ادھر کتنے سیٹ ہیں؟ 70 80 سیٹ ہے، لیکن ادھر مجلس کے پاس 10 سیٹ، 1 2 3 4 5 10. کیا 10 سیٹ لے کر 10 MLA لے کر کیا کریں گے؟ 10 نہیں جناب، 1 سیٹ بھی معنی رکھتا ہے. مہاراشٹر کی تاریخ پڑھ لیجیے، 1 سیٹ کی ضرورت تھی، 2 سیٹ کی کسی زمانے میں وہاں پر سرکار بنانے کے لیے. مایاوتی کی 1 سیٹ اور 1 اکھلیش کی سیٹ. اور کانگریس کو کہتا محترمہ میڈم ہم کو سپورٹ کیجئے، سرکار بنائیے. محترمہ نے کہا کہ کیوں؟ 1 ہی سیٹ ہے میرے پاس نا. کہا کہ یہ 1 سیٹ کی وجہ سے ہماری سرکار اٹکی ہوئی، ہم کرسی میں نہیں بیٹھ سکتے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن میرے ایک ودھایک کو کیبنیٹ میں جگہ دو، منتری بناؤ. کنڈیشن قبول کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ میرے بھائیو آپ کے پاس اگر 10 MLA ہوگا، 2 پارٹیاں برابر ہوں گی، تو سب سے پہلے سجدہ کرنے کے لیے، سرکار بنانے کے لیے کس کے پاس جھکیں گے؟ مجلس اتحاد المسلمین کے پاس جھکنا پڑے گا 10 سیٹ کی وجہ سے. لیکن وہ سیٹ آپ کے پاس ہوگی تب نا. اگر ہم صرف ان کی غلامی کرتے رہے، 70 سال سے ہم نے ان کو دیکھا. میرے مسلم بھائیوں، میرے سماج کے لوگوں، میرے اقلیت طبقے کے لوگوں، آپ کا شوشن کیا جاتا ہے. آپ کے پورے گودرا میں کوئی یونیورسٹی، کوئی میڈیکل کالج ہے؟ کیوں نہیں ہے کہ یہاں کا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا؟ ہائی اسکول کے بعد ان کو احمد آباد جانا پڑتا ہے. کیوں؟ یہاں کے لوگ ووٹ نہیں دیتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ غلامی کی زنجیر سے باہر نکل کر دیکھو، اور زیادہ نہیں، راجیہ سبھا میں کم سے کم 10 راجیہ سبھا کا ممبر چنو گے، کوئی بھی بل پاس ہوگا تو آپ کا یہ 10 ممبر اس بل کو پھاڑ دے گا، راجیہ سبھا کے ممبر میں پاس نہیں ہونے دے گا. میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں ہم اگر CM نہیں بنیں گے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو کرسی بھی نہیں چاہیے. ہمیں اس قوم کے ساتھ انصاف چاہیے، ہمیں اس قوم کے ساتھ ان کا حق چاہیے. یہی نہیں جناب ہر زمانے میں قربانی دی ہے کہ نہیں دی؟ پوچھو ان پرانی پارٹیوں سے، انگریز سے لڑنے میں کون آگے؟ کلمہ پڑھنے والا آگے. سب سے پہلے مقابلہ اگر انگریز سے کوئی کرتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا نواب سراج الدولہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں اگر انگریز سے کوئی مقابلہ کرتا ہے تو شری رنگا پٹنم میسور کا ٹیپو سلطان نظر آتا ہے. اس کے بعد انگریز سے مقابلہ کرتا ہے تو مولانا سید احمد شہید بریلوی مقابلہ کرتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی انگریز سے مقابلہ کرتا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی مقابلہ کرتا ہے. مولانا احمد رشید، سید عبد الرشید گنگوہی مقابلہ کرتا ہے. مولانا حافظ ضامن شہید مقابلہ کرتا ہے. اور اخیر وقت میں انگریز کا خاتمہ اگر کوئی کرتا ہے تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مقابلہ کرتا ہے. ہر میدان میں علماء، ہر میدان میں کلمہ پڑھنے والا. تو ہم آج کیوں غلامی کریں؟ برابری کی حصہ داری ہونی چاہیے، برابری کی حصہ داری ہونی چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ تو ہو گئی سیاسی بات. 1 2 بات ہو گئی. تیسری بات میں مختصر وقت میں وہ یہ کہنا چاہوں گا، جب تک کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس میں تبدیلی نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تبدیلی پیدا نہیں کرتا جب تک اس قوم کے اندر خود بخود ایسے لوگ تیار نہ ہو، خود بخود لوگ نہ سوچے کہ ہمیں تبدیلی پیدا کرنی. ہمیشہ سے دوسری پارٹی کو دیکھا ہے نا، 5 سال کی کھیتی ہے، کھیتی سمجھ لیجیے 5 سال کے. مفتی صاحب آپ کا بچہ ایک عالم دین ہے، اگر چن کر آئے گا، جیت کر آئے گا، چہرے پر رونق، ڈیلی 5 وقت سجدے میں ان کا سر ہوتا ہے. آپ کے لیے آفس میں بیٹھ کر آپ کے معاملات کو حل کریں گے ہی ہے. لیکن یہ جب
اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو دعاؤں میں بھی آپ کے مسائل کا حل نکالیں گے. ایسا کینڈیڈیٹ ملنا مشکل ہے آپ کو میرے بھائی. اور میرے سماج کے لوگوں، میرے مسلم بھائیوں، ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہم تو اس برادری سے ہیں، ہم تو اس خاندان سے ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ٹھیک ہے خاندان، ابھی بات چل رہی تھی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو خاندان جو قبیلے بنائے نا یہ صرف پہچان کے لیے ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. کہ تمہارے بیچ میں جو قبیلہ ہے ان کے اندر صرف اور صرف پہچان کے لیے کہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ، بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے نہیں. ورنہ سید کہے گا کہ آئی ایم سید، ہم سید ہیں جناب، ہم کیوں جائیں گے انصاری کے پاس، ہم کیوں جائیں گے دوسرے برادری کے پاس. آپ کا صرف عمل اللہ کی نظر میں دیکھا جاتا ہے. آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ کی برادری چھوٹی ہے، کوئی مطلب نہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے مسلمانوں، اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے کاسٹ کے اوپر مت بٹو. قانونی اعتبار سے یہ جرم تو ہے ہی، لیکن اللہ کی شریعت میں یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. قانونی اعتبار سے اس لیے جرم ہے. آرٹیکل نمبر 15 کہتا پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن. دھرم کے نام پر، کاسٹ کے نام پر اور جنس کے نام پر اگر کوئی بانٹتا ہے تو غلط ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت پر ہوتی ہے. جنگ بدر میں صحابی ایک جگہ پر تھے تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو مدد کے لیے بھیجا. جب جنگ احد میں صحابے دو حصے میں بٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی مدد کو بھی روک لیا. اس وقت آپ کو اپنی تقدیر خود لکھنے کا ہے اس زمین کے اوپر. آپ یہ مت سوچو کہ ہمارے 5 کینڈیڈیٹ جیت کر جائیں گے یا 6 کینڈیڈیٹ جیت کر جائے گا. اگر ایک کینڈیڈیٹ بھی ہوگا، ابھی 1 350 400 پر جب بھاری ہے، جب 5 ہوگا تو میرے بھائیوں گجرات وِدھان سبھا کے اندر بھاری ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسی لیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، یونٹی پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہنا کہ اللہ ہم متحد ہو کر، ہم 70 سال سے جس کی غلامی کر رہے تھے، اس بار ہم نے عالم دین کو چنا ہے، اس بار ایک وارثین انبیاء کو ہم نے چنا ہے. ہم نے ہمیشہ دوسروں کو دیکھا، لیکن اس وقت ایک عالم دین کی شکل کو دیکھ کر ہم نے ان کی صحیح ترجمانی کی اور ہم نے اپنے ووٹ کا، شہادت کا صحیح استعمال کیا ہے. اگر آپ پیسے لے کر ووٹ دیں گے تو آپ کا ایمان بک جائے گا، اور اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ پیسے لے کر کسی اور کینڈیڈیٹ کو جتاتے ہیں. اگر وہ کینڈیڈیٹ گناہ کرے گا تو وہ گناہ کرے گا، اس کا گناہ اس کو بعد میں لکھے گا، پہلے آپ کو لکھے گا، چونکہ پیسے لے کر آپ نے اس کو ووٹ دیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھے لوگوں کی اچھی چیز میں رہنمائی کرو، رہبری کرو، گناہ کے اوپر کسی کو مت، اس کی پشت پناہی کرو. اس کی شہادت جو گناہ کرے گا تو کروانے والے جو کرسی اقتدار پر بٹھایا ہے، پہلے وہ آدمی مجرم ہوگا، بعد میں جو کرنے والا ہے وہ مجرم ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ آخری وقت ہے. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آنے والے 5 تاریخ الیکشن ہے، آپ لوگ فیصلہ کیجئے. اس مرتبہ ابھی تک تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا، ابھی یہ پارٹی وہ پارٹی، لیکن اب تو آپشن ہی ختم ہو گیا. اب تو ہمارے پاس ہمارا بے باک لیڈر موجود ہے، انصاف دلانے والا موجود ہے، بولنے والا موجود ہے. اگر آپ اپنے سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی گودھرا کی آواز گجرات وِدھان سبھا میں اٹھانے والے مفتی صاحب ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے، لیکن یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ بٹیں گے نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کہیں نہیں دیکھنا. نہ آپ لوگوں کو ڈرائے، ٹارچر کرے، ڈرنا مت. مومن نہیں ڈرتا ہے کسی سے. اگر کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ پرشاسن ہے، آپ ان کے پاس جائیے اور کہیے اگر آپ کی بات نہیں سنتا ہے سر پر ٹوپی اور داڑھی کی وجہ سے، آرٹیکل نمبر 21 پڑھ کر سنا دیجئے اس کو. پروٹیکشن آف لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی، میری جان کی رکشا تمہارے ذمہ ہے. اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے قائد کو مضبوط کیجئے، اپنے ووٹوں کے آدھار پر
इंशाअल्लाह सियासी एतबार से अगर आप मजबूत होंगे 90 सीट हम जीत सकते हैं माइनॉरिटीज के वोट से। 90 सीट से जब हमारा वोट वो ले सकते तो उनका वोट हम क्यों नहीं ले सकते? हम कहेंगे अब हमारी बारी है, आओ अब तुम हमको वोट करो। 90 सीट अगर लोकसभा का 90 MP अगर होगा तो बताओ कयामत आ सकती है, लेकिन आपके खिलाफ कोई बिल पास नहीं हो सकता। लेकिन जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तभी ये चमत्कार हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे भाइयों, इस वक्त इत्तेहाद के साथ हमें अच्छे अमल की तौफीक दे और 5 तारीख को अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए सही इंतखाब की अल्लाह तौफीक दे। बस एक काम आपको करना है, हर शख्स अपने 2 अफराद को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ जितने आदमी हैं अपने में से 2 लोगों को तैयार कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह इनकलाब पैदा होगा। हमारी माएँ बहनें हैं, हमारी माएँ बहनें फोन के जरिए से अपने रिश्तेदार को और अपने फैमिली मेंबर को बताएं कि भाई देखिए इस वक्त मुफ्ती साहब आए हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त इनको कामयाब करने का कीजिए इंशाअल्लाह। जी ज्यादा से ज्यादा वही मैं बता रहा हूँ, अगर एक आदमी 2 को मेंबर बना लेंगे, जितने भी आदमी है तो बताइए हमारा हम जीत कर आएंगे कि नहीं आएंगे? बल्कि जीत कर ये गोधरा आएगा, जीत कर गर्व से कह पाएंगे कि गोधरा का हमारा एक कैंडिडेट है। बिहार में 5 थे, सबकी बोलती बंद कर दी, देखा तेजस्वी ने कि नहीं ये तो काम नहीं चलने दे रहे, तब जनाब बहुत कैसे कैसे करके टार्चर करके उनको अलग किया गया, उनको अलग करके निकाल दिया गया। लेकिन खैर जनता बताएगी आने वाले इलेक्शन में हम भी याद रखेंगे, इसलिए मौका है, इस मौके का सही इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुजरात प्रदेश के प्रमुख जनाब हरिश्चंद्र परमार साहब हमारे बीच मौजूद है, मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और बगैर किसी तमहीद के वक्त की किल्लत को नजर में रखते हुए मैं अब मौलाना की दिल को झंझोड़ देने वाली तकरीर के बाद महाराष्ट्र के वो शेर जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र को जगा दिया अपनी तकरीरों से और जिन्हें सानी अकबर ओवैसी कहा जाता है, मैं सैयद मोइन साहब से दरखास्त करूंगा इस शेर के साथ